صحیح بخاری حدیث نمبر 31۔ میں ابو ذرہ سے رابضہ میں ملا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کے غلام بھی جوڑا پہنے ہوا تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی یعنی گالی دی، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذرہ، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی ہے، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانے جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کی ماتحت اس کا کوئی بھی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے اور وہی کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 32۔ جب سورہ انعام کی یہ آیت اتری، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو بہت ہی مشکل ہے، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ پاک نے سورہ لقمان کی یہ آیت اتاری کہ بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 33۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامتیں 3 ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 34۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس کسی میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان 4 عادتوں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ وہ ہے جب اسے آمین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتار آئے۔ اس حدیث کو شعبہ نے بھی اور سفیان کے ساتھ امیس سے بھی روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 35۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب اور آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزارے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 36۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، اللہ اس کا ضامن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو میری ذات پر یقین اور میرے پیغمبروں کی تصدیق نے اس سرفروشی کے لیے گھر سے نکلا ہے۔ میں اس بات کا ضامن ہوں کہ یا تو اس کو واپس کر دوں ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ، یا شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل کر دوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اگر میں اپنی امت پر اس کا کام کو دشوار نہ سمجھتا تو لشکر کا ساتھ نہ چھوڑتا، اور میری خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 37۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان کی راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 38۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 49۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہ چل سکے گی۔ بس اس کے لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو، اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روائی برتو اور خوش ہو جاؤ کہ اس طرز عمل سے تم کو دیندار کے فائدے حاصل ہوں گے، اور صبح اور دوپہر اور شام کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔
نماز 5 وقتوں میں بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پابندی سے ادا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 40۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنی نہیال میں اترے جو انصار تھے اور وہاں آپ نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور آپ خواہش کی تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو۔ جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو سب سے پہلے نماز جو آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھی عصر کی نماز پڑھی تھی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس مسجد کا نبی حارثہ کی طرف گزرا ہوا تو اسے لوگ رکوع میں تھے۔ وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے، یہود اور عیسائی خوش ہوتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا تو انہیں یہ امر اور ناگزارا ہوا۔ راوی کہتے ہیں ہم سے ابو اسحاق نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ دوستو، آج تھا ہم لوگوں کا یہ حدیث کا ویڈیو۔ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور تمام لوگوں کو ہماری ویڈیوز شیئر کریں تاکہ سب کو دین کا صحیح علم حاصل ہو۔ جزاکم اللہ خیر دوستو۔